الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. حضرات گرامی، یہ ضروریات دین کورس کا کلپ نمبر 11 ہے. اس کا موضوع ہے مسواک کرنے کی فضیلت اور طریقہ. عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کو پاک کرتی ہے، رب کو راضی کرتی ہے. اس حدیث میں مسواک کا ایک دنیاوی فائدہ ذکر فرمایا اور ایک آخرت کا فائدہ ذکر فرمایا. دنیا کا فائدہ یہ کہ منہ پاک صاف ہوتا ہے، اور آخرت کا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے. انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثرت علیکم فی السواک. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں مسواک کی بہت ترغیب دی ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے. عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 من الفطرہ قص الشارب واعفاء اللحیہ والسواک واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء والمضمضة. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں: لبوں کے بال کٹوانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن کاٹنا، جوڑوں کی جگہ دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال مونڈنا، پانی سے استنجا کرنا، کلی کرنا. اس حدیث میں 10 چیزوں کو فطرت قرار دیا گیا ہے. ان چیزوں کے فطرت میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعت میں سنت تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں بھی سنت ہیں. اس حدیث میں جوڑوں کی جگہ دھونے کا ذکر ہے. اس سے مراد انگلیوں کے جوڑوں کے اوپر کی جلد ہے، جہاں اکثر میل کچیل جم جاتا ہے. انہیں صاف کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے. اسی طرح بدن کے دوسرے حصے جہاں میل جم جاتا ہے، جیسے کان، بغل، ناف، انہیں بھی اچھی طرح صاف کرنا چاہیے. حضرات محترم، یہاں تک مسواک کے فضائل کا ذکر تھا. اب مسواک کے آداب سمجھیے. نمبر 1، مسواک کرنا ہر وضو کے ساتھ سنت مؤکدہ ہے. اگر وضو کرتے وقت مسواک کرنا بھول جائے تو پھر اگر نماز سے پہلے یاد آ جائے تو مسواک کرنا مستحب ہے. نمبر 2، مسواک چھوٹی انگلی کے برابر موٹی اور 1 بالشت لمبی ہونی چاہیے. نمبر 3، نقصان دہ لکڑی کی مسواک کرنا ممنوع ہے. نمبر 4، مسواک نرم اور سیدھی ہو، درمیان میں گرا نہ ہو. نمبر 5، مسواک اتنی نرم نہ ہو جو دانت صاف نہ کر سکے اور نہ ہی اتنی سخت ہو کہ مسوڑے زخمی کرے. نمبر 6، سب سے اچھی مسواک زیتون اور پیلو کی ہے. نمبر 7، مسواک کو دائیں ہاتھ سے پکڑے اور چھوٹی انگلی مسواک کے نیچے
اور انگوٹھا اوپر والے سرے کے پاس ہو اور باقی 3 انگلیاں مسواک کے اوپر ہوں۔ نمبر 8، مسواک دانتوں پر چوڑائی کے رخ اور زبان پر لمبائی کے رخ کرنی چاہیے۔ نمبر 9، مسواک پہلے اوپر والے دانتوں کی دائیں جانب، پھر بائیں جانب اور پھر اسی ترتیب سے نچلے دانتوں پر کرے۔ نمبر 10، مسواک کرنے کی کوئی خاص مقدار سنت نہیں، لیکن اتنی بار مسواک کرے کہ منہ کی بدبو اور دانتوں کی زردی دور ہو جائے۔ اگر 1 یا 2 دفعہ میں منہ اور دانت صاف ہو جائیں تو 3 بار مسواک کرنا مستحب ہے اور ہر بار مسواک کو پانی سے دھو لینا چاہیے۔ نمبر 11، مسواک کرنے کے بعد اسے نیچے نہ رکھے بلکہ دیوار وغیرہ کے ساتھ کھڑا رکھے۔ نمبر 12، دوسرے شخص کی مسواک اس کی رضامندی سے استعمال کرنا جائز ہے۔ نمبر 13، مسواک دونوں طرف سے نہ کی جائے۔ نمبر 14، خواتین کے لیے بھی مسواک کرنا سنت ہے، تاہم دنداسہ جو اخروٹ کے چھلکے کا ہوتا ہے یہ بھی خواتین کے لیے مسواک کے قائم مقام ہو جائے گا۔ نمبر 15، اگر مسواک پاس رکھنے کا اہتمام تو کرتا ہو لیکن اس کے باوجود کسی وقت مسواک دستیاب نہ ہو تو ایسی صورت میں انگلی سے یا پاؤڈر سے یا ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کرنے سے امید ہے کہ مسواک کا ثواب مل جائے گا۔ حضرات محترم، وضو کے علاوہ درج ذیل مواقع پر بھی مسواک کرنی چاہیے۔ دانت پیلے ہونے کے وقت، نیند سے بیدار ہو کر، گھر میں داخل ہو کر، لوگوں کے مجمع میں جاتے وقت، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے، علم دین پڑھتے پڑھاتے وقت، ذکر اللہ سے پہلے، بھوک پیاس کے وقت، بیت اللہ میں داخل ہوتے وقت، موت کے آثار ظاہر ہوتے وقت، کھانا کھانے سے پہلے، جب سفر کا ارادہ ہو۔ خلاصہ یہ کہ مسواک وضو کے ساتھ خاص نہیں بلکہ دین کی سنت ہے، لہذا ہمیں ہر مناسب موقع پر کرنی چاہیے۔ محترم سامعین، موضوع کی مناسبت سے اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے کچھ حالات ذکر کیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں جن کے ذمے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک، تکیے اور جوتے کی حفاظت تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر ایک مستقل باب لکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد شروع ہی میں حضرت عبداللہ بن مسعود اسلام لے آئے تھے اور ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان سے فرمایا تھا، مجھے تلاوت سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں آپ کو تلاوت سناؤں؟ حالانکہ آپ ہی پر تو قرآن مجید اترا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوسرے سے سننا بھی پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید 4 سے پڑھو۔ عبداللہ بن مسعود انہیں سب سے پہلے ذکر کیا، سالم، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم۔ حضرت عبد الرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کوئی ایسا آدمی بتائیں جس کی سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہو تاکہ ہم ان سے دین سیکھیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے سیرت اور صورت کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب حضرت عبداللہ بن مسعود کے علاوہ کوئی اور معلوم نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی یمن سے آئے اور ہم کچھ عرصہ ٹھہرے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور آپ کی والدہ اتنی کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہ ہمیں یہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے افراد ہی معلوم ہوتے۔ حضرت مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا علم 6 حضرات میں سمٹ آیا: حضرت علی، عبداللہ بن مسعود، عمر، زید بن ثابت، ابو الدرداء، ابی بن کعب رضی اللہ عنہم۔ پھر ان 6 کا علم 2 میں سمٹ آیا: حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما۔ محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تشریح میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل اور فتاویٰ کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود چونکہ نمایاں اور ممتاز شان رکھتے تھے، اسی لیے فقہ حنفی میں ان دونوں حضرات کے فتاویٰ اور عمل کو بہت بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ حضرات محترم، یہاں پر ضروریات دین کورس کا کلپ نمبر 11 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی کلپ نمبر 12 کا موضوع ہوگا تیمم کی تاریخ اور طریقہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب تعلیمات پر عمل کی توفیق دیں، آمین۔